بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نا آ، جو قرآن کی اسٹڈی ہے نا، وہ کبھی کبھی بہت پریشان کر دیتی ہے۔ اتنے ہمارے بیسک سوال تھے جو میرے اپنے بچپن کے سوال تھے، وہ کبھی ہمیں ان کے آنسر نہیں ملے تھے۔ اب جب بھی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم باڈی کو ڈسکس کر رہے تھے نا، اور ایک وہ صحابی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ان کی بیگم نے کہا کہ میں نے آپ سے ڈیورس لینی ہے۔ تو اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی بیگم کو پوچھ رہے تھے آپ کو مجھ سے کوئی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کمی پریشانی نہیں۔ اگلے دن بیگم آ کے کہتی مجھے آپ سے ڈیورس چاہیے۔ ان کو تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جب تمہیں میرے سے مسئلہ کوئی نہیں ہے تو تم نے ڈیورس کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے ڈیورس ہی چاہیے۔ اب رستے میں جا رہے تھے، آف کورس کوئی دل پیار ہوگا، کوئی محبت ہوگی، رستے میں جا رہے تھے، سلپ ہو کے گر گئے، چوٹ لگ گئی۔ بیگم نے کہا چلیں واپس چلے، اب مجھے ڈیورس نہیں لینی۔ انہوں نے کہا یار ڈیورس ہے یا کوئی برگر ہے، شامی ٹکی کباب نان ہے، کہ مطلب پہلے چاہیے ابھی نہیں چاہیے، یہ کیا ہے؟ سوری، یہ میں خود سے ایڈ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کسی کو بیماری نہیں آتی نا تو اللہ سے ناراض ہے، لیکن ابھی آپ کو چوٹ لگی، پچھلے 1 سال سے بیمار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ یار فیصل، آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا انٹلیکٹ تھا ان لوگوں کا، ان کو اس سے غرض نہیں تھا۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ، اس کو اس سے اللہ ناراض ہے، رائٹ، لیکن آپ کی قبر میں تو سوال نہیں ہونا نا اس بندے کے بارے میں، میرے سے تو نہیں میری بیگم کا سوال ہونا، لیکن دیر آر کانسیکوینسز آف یور پارٹنر آن یو، اسپرچل کانسیکوینسز۔ اب یہ لوگ مطلب، ہاں جی، اب مطلب ان اینی ویز، مطلب آپ سوچ کی ایکوریسی چیک کریں کہ یار میں ایسے بندے کے ساتھ کیوں رہوں جو اللہ کا منظور نظر نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ نہ ہو کہ میں بھی خدا نخواستہ نظروں سے نہ گر جاؤں۔ دیکھا؟ اچھا، اب پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں۔ تو وہ جو درد نکلی الحمدللہ، اس میں انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، لیکن ہمارا جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیکل معرفت ہے، کتنا کمپلیکس نظام ہے، لیکن اتنے سائنٹسٹ جو ہیں، آپ نوٹ کریں، ڈاکٹرز جو ہیں، مے بی ایک یا دو جس کا اسلامک بیک گراؤنڈ ہے وہ شاید اللہ کی معرفت تک جاتا ہوگا۔ اینڈ جس کو معرفت کسے کہتے ہیں کہ لیٹ سے آپ کو انجینئرنگ کی معرفت ہے، ابھی آپ انجینئرنگ، یہ میکینیکل ان کی لائن ہے، ان کو میکینیکل اپنی لائن کی معرفت ہے، یہ جانتے ہیں اس کو، اینڈ اس کو جاننے کے بعد اس کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ ان کے دل میں ویلیو رکھتی ہے چیز۔ اب سمجھ گئے، معرفت کا مطلب ہے جاننا، اس کی پہچان ہونا۔ تو اگر جس نے اپنے نفس کی معرفت لے لی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پہچان لیا، تو ویئر جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہم لوگ دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ دیکھتے ہیں، اور مطلب ہماری پوری اپنی انجینئرنگ کی لائن ہے، تو میں تو ایسے بہت کم لوگوں سے ملا ہوں کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی دوستی میں بہت آگے نکل گئے ہوں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے۔ یس، خدا خوفی ہوتی ہے لوگوں میں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایگزیکٹلی اب فار ایگزامپل ابھی یاسر نے مجھے شیئر کیا کہ یہ ہیڈ فونز اچھے ہیں، یہ آپ لیں، رائٹ؟ اب بہت سی ایسی چیزیں جب ہم ان کو جانتے ہیں کہ اچھی ہیں، تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اپنا لیا، کہ آپ اس کو ٹرسٹ وردیلی پاس آن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ میں اپنے دوست کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اگر میں اللہ کی معرفت سائنس کے بعد جان گیا ہوں، اور یا اپنے آپ کو جان گیا ہوں، اپنی باڈی کو سمجھ گیا ہوں، تو پھر تو مجھے اللہ سے دوستی ہو جانی چاہیے۔ تو پھر یہ جو بات ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ویٹ کہاں ملے گا ہمیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کو سمجھنا، برین کو سمجھنا؟ یس، ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس دیر، لیکن اسٹیپ اہیڈ مجھے قرآن میں بار بار جو چیزیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ایک آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں۔ اچھا، وہ بہت ڈائنامک کانسیپٹ ہے۔ میں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا کہ جب میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے وہ ٹائم، تو مجھے میں بڑا امپریس ہوا۔ ابھی یہ سٹارٹ ہے ایجوکیشن کا، اور اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یاسر کہ لیٹ سے اگر آج کل کے جو اسپیکرز ہیں، جس میں ساحل ندیم، زرناب، لیٹ سے فرقان قریشی، ڈاکٹر اسرار صاحب یا ان کے بیٹے فرت ہاشمی، جو بھی لوگ کوئی بات کرتے ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے اگر ہم وہ ہمارے مسلک کے نہ ہو تو ہم ایمی ایگو میں آ کے بات نہیں سنتے، جو کہ مناسب اپروچ نہیں ہے، کیونکہ ہر زیرو ہر پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہوتا۔ تو مینی ٹائمز اگر آپ کو فک کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر اسرار یا کسی اس ڈومین سے ریلیٹڈ مفتی طارق
کو ایکسیس کرنا پڑے, ان کو سننا پڑے. لیکن اگر آپ کو تصوف کا پوائنٹ آف ویو لینا تو پھر آپ ان لوگوں سے نہیں لے سکتے. پھر آپ کو لیٹ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سائنس اینڈ قرآنک پرسپیکٹو کو جانا تو پھر یہ جو ینگسٹرز ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں. اچھا, تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کبھی کبھی لائف میں اپنی انا کی وجہ سے لوگوں کو سنتے نہیں, ویلیو نہیں دیتے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین مشورہ کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک چیز فیصل کو عطا ہوئی, ایک چیز یاسر کو, ایک چیز فہد کو عطا ہوئی. ناٹ نیسسری کہ مجھے میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کروں کہ ہمارے شروع میں جب زمانہ جاہلیت سے نکلے باہر وہ یونیورسٹی میں اور نمازیں شروع کی, ایک دو دوست تھے آنیسٹلی, وہ میں ایک دم اس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہ اس کی آنکھیں ایسے ہو رہی تھیں, مجھے لگا کسی سے بات کر رہی ہے. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے کچھ فیلنگس تو آ رہی ہیں کہ تم کمیونیکیٹ کر رہے ہو کسی کے ساتھ, لیکن تم ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگے. کہتا ہاں وہ کچھ جنس تھے, وہ مجھ سے رستہ پوچھ رہے تھے, میں ان کو رستہ بتا رہا تھا. اب لٹرلی اگر وہ میرا دوست نہیں ہوتا نا تو میں کہتا یار تیری مہربانی, بس کر دے. اچھا, پھر جب میں کچھ بزرگوں سے ملا اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یس جنس بھی انسانوں سے آ کے سیکھتے ہیں. وہ لڑکا اصل میں نماز میں بہت گہرا تھا اور اس کا کچھ اسلامک نالج بہت ڈیٹیل تھا. تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ویژن کھولا ہوا تھا اور وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا اور جن اس سے آ کے کچھ سیکھتے تھے, کوئی مسلم جن ہوں گے. اچھا, جب میں نے یہ بات دیکھی سنی تو انیشلی میں نے کہا یار ایسے نہیں ہو سکتا, یہ ہے نہیں مطلب کہ سٹ رہا میری عمر دا لڑکا, مینو آج تک ایسا نہیں ہوا. نہیں وہ یونیورسٹی کا نہیں تھا, وہ جہاں پہ ہم جی بلاک میں رہتے تھے وہاں کا تھا وہ, لیکن وہ جماعت میں ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا. بٹ مور لیس وہ اچھا تھرڈ ڈیٹیل کہ ایک مسلک پکڑیں, ڈزنٹ میٹر, باقیوں کو برا نہ جانے. اس کے بعد اخلاقیات از اے کامن ڈومین, اس پہ کام کریں اور اپنے تعلق پہ کام کریں. لوگ اٹک جاتے ہیں وہ اس مسلک دا میں کو جانا ہی نہیں, ادا کیدا صحیح نہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ ہمیں اٹکا کے ڈسکوالیفائی کر کے ہم 2 منٹ میں بندوں کو ڈسکوالیفائی کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اچھا, اب جو لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں, جو اخلاقیات پہ جاتے ہیں, تو وہ لوگ پھر اس بیریئر کو کراس کر کے لوگوں سے سیکھ لیتے ہیں. جی ایک مسلک ہے جو بھی آپ پسند ہے, جی میں آج تک اس چیز کو نا ہارمونائز نہیں کر پایا اپنے لیے, نہ اس وقت جب مجھے اتنا میں نے اسٹڈی نہیں کیا, جی نہ اب جب مجھے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ پتا ہی ہے ہر مسلک. نیور گیٹ ہارمونائزڈ کہ میں نے ایک مسلک لے لیا تو میں اس کے اندر اسٹک ہو گیا. ایوری تھنگ کہ اب میں جتنے بھی ہوں میں بہت زیادہ میسے تو مت جائے, میں اس کو تو اس کے پاس کی طرف تو بات ہی نہیں کر رہا, نہ کسی بھی چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہتا یا میرے علم میں. لیکن میرے نزدیک اسلام جو اس سے پہلے آیا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ نے اس فکر کو اپنا لیا. کریکٹ ٹھیک ہے, اب یو ہیو ٹو بی اسٹک ٹو دیٹ. کریکٹ, آپ کی ہر چیز یہ فکر یہ کہہ رہی ہے, وہ فکر آپ کو ایک اسپیس دے رہی ہے. اس کے لیے میں نے ریسنٹلی کام کر رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا. مثلا میں سمجھتا یہی ہوں کہ کسی بھی فکر نے آپ کو کوئی بھی رعایت دی ہے تو میرے لیے تو وہ ہے. کریکٹ, دیٹس اوکے. اس سے کوئی پرابلم جی میں جرابوں کے اوپر ہاتھ پیر کروا سکتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ویری ریسنٹلی لائک جسٹ فیو منتھس اگو میں اس میں اس لیے میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ اسے میں غلط سمجھ رہا ہوں یا وہ غلط. اب میرے کانسیپٹ نہیں کہ یہ یوں نہیں ہوتی نماز. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز. میری اس پہ کئی بحثیں لوگوں سے ڈسکشن ہوئی, اس پہ حوالے لیے. میں کہہ رہی یہ اس فکر نے دیا ہوا نا, انہوں نے تو دیا. میں ٹھیک ہے, میرے لیے چل رہا ہے, میرے لیے بھی چل رہا ہے. لائک آپ پچھلے 4 ماہ سے ایک دفعہ پڑھی ہے مسا کر کے جرابوں کے اوپر سے مسا کر کے. ادروائز میں میرا خیال ہے یونیورسٹی دوست جرابوں کے اوپر جراب ریگولر بیٹھنا شروع کیا, آفس یونیورسٹی بیٹھنا, گھر میں تھوڑی بنے. تو میں ہمیشہ سے مسا کر کے نہیں آپ لکی ہیں. جی جی میں صحیح سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فکر میں اس کو دینا نا, مجھے تو اگر تم کسی فالو کر رہے ہو اس نے تو منع کیا تو تم تو کر ہی نہیں سکتے. تو میں اگر میں اس کو نہیں فالو کر رہا ان کو کر رہا ہوں تو ہم پھر تم کر سکتے ہو. میں کہ پھر میں جرابوں کے لیے فالو کر رہا ہوں. ہاں جرابوں کے لیے نہیں. وہ اب یاسر اس میں کیا ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیک ون مسلک, فل فالو کریں لیس فالو کریں, دیٹس یور کال. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک بیس لائن ہونی چاہیے. امپرووائز آپ اس کو کرتے رہتے ہیں, لیکن آفٹر دیٹ
دوسرے کو غلط کرنے کے لیے ریلیجن کو سمجھنا, اس کی لاجک کو کمتر کرنے کے لیے, اینڈ آفٹر ٹیکنگ دیٹ, جب آپ کا یونیفارم سیٹ ہو گیا, پھر اگلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنا وہ تعلق بناؤں جو صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بنا تھا. نہیں, ایکچولی انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک میچور لیول پہ آ گئے ہیں ود اے لاٹ آف ایکسپیرینسز, لیکن جو لوگ دین میں اتنا کنسرن نہیں ہوتے, رائٹ, وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا موسٹلی جو مسلک ہوتا ہے یا ریلیجن ہوتا ہے, مسلک کہنا چاہیے, وہ محلے کی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے ان کا. جی جی, لیٹس سے اگر پیرنٹس ہیں کسی کے, پانچوں دن رات بیٹھے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, پہلے پانچوں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں. جی الحمدللہ, جی زیادہ کام ضرور ہو سکتا ہے, دنیاوی لحاظ سے شاید ہی کوئی ہم سے ایک دوسرے سے کام ہوتا ہے, سارے ویلیوز الحمدللہ براڈڈ پیپل ہیں. کیا ہمیں بھی ابھی اس چیز میں آنا چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں, آج ہم لیول پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں ہمیں اس چیز کو سیٹ کرنا ضروری ہے ابھی تک کہ we have to have a tag on us. نہیں نہیں نہیں, میں اس کو میں ایکچولی ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ اس سے آگے ہے وہ ڈومین جس کو اللہ کہتے ہیں کہ میں قلب دیکھتا ہوں, میں نیت دیکھتا ہوں, رائٹ. آپ نماز کسی بھی طریقے سے پڑھ رہے ہوں, لیکن آپ کو نماز حضور قلب کے ساتھ ہے, آپ سے فرمایا حضور قلب کے ساتھ. حضور قلب کیا ہے؟ اتنی معرفت آپ کی رب کی ہو یا اتنی معرفت آپ کو ریلیجن کی ہو, مطلب معرفت کا مطلب اتنا آپ جانتے ہوں کہ جب آپ ان کے سامنے پہنچیں یا اس ایکٹ میں جائیں تو آپ پریزنٹ ہو وہاں پہ. لائک فار ایگزامپل, آپ نے فجر کی نماز شروع کی, لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ نے فجر کی نماز شروع کی, رات میں آپ نے ڈرامہ دیکھا تھا اور آپ نے کوئی مووی دیکھی تھی, اب آف کورس وہ ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یا اب آپ آفس سے نکلے, آپ ظہر کی نماز میں آئے, آفس چل رہا, میں نہیں کہہ سکتا, خواتین کو ہم بات کرتے ہیں جن کے ذہن میں بچے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں آفس چل رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی, آپ نے 2 دفعہ پڑھی, آپ کی 4 رکعتیں نکل گئی اور ابھی تک آپ کو لگا کہ یار نہیں, آفس ابھی بھی دماغ گیا نہیں. اچھا, اس میں پھر اس کے لیے کیا ہے, آپ وضو کریں, خشوع خضوع کریں, سنت پڑھیں, اس کی کوئی ریزن تھی, رائٹ. اس کے بعد پھر فل اٹینڈنس کے ساتھ آپ فرض پڑھیں. اچھا, لیٹس سے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹائم اسپیئر کر رہے ہیں, تو پھر جیسے کیسے بھی آپ نے وضو کیا, جیسے کیسے بھی آپ نے فرض میں پہنچ گئے, تو دا منیمم فرض تو پڑھنا آپ کو. تو پھر فرض میں کبھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کرائٹیریا لگ گیا, تو پھر تو آپ کو امام کو فالو کرنا ہے. لیکن پھر اس کے بعد بھاگے نہیں, پھر میں اور آپ تب تک بیٹھیں جب تک کہ میں اپنا مائنڈ اس نماز میں اپنے آپ کو فیل نہ کروں. جیسے میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ رہا ہوں, میں سورہ فاتحہ کے تھرو اللہ سے بات کر رہا ہوں کہ یا اللہ, آپ رب العالمین ہیں, آپ رحمان رحیم ہیں, آپ ایک فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے, اور میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کا رستہ چاہتا ہوں جس پہ آپ نے انعام کیا, مجھے آپ اس برے رستے سے بچائیں, مجھے سیدھے رستے پہ ڈالیں. تو آپ نے ایک دفعہ اس کو جب اس پریزنس آف مائنڈ میں آئے, تو ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے مانگنا. مانگتے اب تب وہ جب آپ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے مانگ رہے ہیں, اللہ سن رہا ہے, ضرورت میں انسان ایسے کر لیتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب میں ان ورڈز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے, ان ورڈز کا سہارا لے کے میں اللہ سے بات چیت کرنے کے قابل ہو گیا ہوں کہ مجھے اگر سفر میں جانا تو میں یہ ایسے بات کر لوں گا, مجھے واش روم میں جانا تو میں ایسے بات کر لوں گا, اور اگر نماز پہ کھڑا ہونا تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی, کم از کم یہ تو میں پڑھوں. اور لیکن سورہ فاتحہ کیا ہے؟ افضل الدعا ہے. اور نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا ہے. اچھا, میں نماز پڑھ رہا ہوں ثواب لینے کے لیے, لیکن وہ تو تھا دعا کیا ہے, عبادت کا مغز آپ سے نے فرمایا, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ایٹ لیسٹ میں بات کر رہا ہوں. مطلب اٹس این اپرچونٹی فار می کہ میں آ کے بیٹھ رہا ہوں 5 سے 10 منٹ. لیٹ سے آپ کا آفس ہی ذہن میں چل رہا ہے, تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, پھر نا آپ نے کمیونٹی کو سپورٹ کیا, آپ نے اتفاق کو سامنے رکھا, آپ نے میل ملاپ کیا, اس کے بعد 5-10 منٹ بیٹھ کے وہاں پہ آپ درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں. آپ کہیں اللہ میں آیا تھا, جماعت میں نماز پڑھی ہے, ہو سکتا ہے کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں یا قل ہو اللہ پڑھ رہا ہوں تو کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, قل ہو اللہ میرے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن نہیں کیچ کر پا رہے اس کی, کیونکہ ہم عربی نیٹیوز نہیں ہیں, رائٹ. اور اگر آپ عربی نیٹیو بھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ آفس آپ کے سین پہ چڑھ رہا ہے, تو آپ وہ 5 سے 10 منٹ اس نماز کے اندر بار بار اس سورہ فاتحہ کو دہراتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں, آپ سب کے ساتھ تو آپ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ اس مائنڈ سیٹ میں آتے ہیں تو وہ حاضری ہوتی ہے. تو اب جب تک فجر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مینٹلی آپ نے حاضری لگوائی,
تو میں نہیں سمجھتا کہ حق ادا ہوا. ہاں آپ اپنی طرف سے ایک آنکھیں بند کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آپ سے بات کی ہے، اور اس کے بعد میرے یہ مسئلے تھے، یہ آپ کے حوالے ہے، میرا معاملہ اوکے، میں نے اپنی ان پٹ ڈال دی. ہو کہہ رہا ہے کہ ایک طرف آفس میں اگر میں ان پٹ نہیں ڈالتا تو وہ کہتے ہیں جی اس کا اپریزل، یہ بندہ محنتی نہیں ہے، یہ دھیان سے کام نہیں کرتا. لیکن جب میں اسی کرائٹیریا پہ اپنے رب کے پاس جاتا ہوں تو میں اتنا نہیں دے رہا جیسا دنیا میں دے رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل میں 10 گھنٹے آفس میں کام کرتا ہوں، 10 گھنٹے 48 آورس یا 60 آورس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اتنا ٹائم لگاتے ہوں گے، یا رات میں، یا کولیکٹیولی پورے دن میں صحابہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری لائف ہی ڈیڈیکیٹڈ تھی. آپ امیجن کرو کوئی بندہ 10 گھنٹے اگر اللہ کو دے رہا ہو تو کیوں نہیں پھر اس کو سمجھ آئے گا اس ذات کے بارے میں. تو ہم کو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا جب ہم اپنی روٹین میں ہو تو اس روٹین کو بریک کرنے کے لیے ہمیں اس ایونٹ یا اس ایکٹ کے اندر کم از کم پوری کوشش کرنی چاہیے، ترجمہ غور کر کے، یا اس کو عربی میں پڑھنے کے بعد پھر اردو میں اللہ سے دعا کر کے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ نے اپنا میکسیمم کر لیا. اور اچھا یہ اگر آپ کا اور میرا میکسیمم نہیں ہوا، اگر آپ کا اور میکسیمم میرا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس ایونٹ کی معرفت نہیں جانتا وہ کیا ہے. اب یہ اس مسلک کے نماز پڑھنے کے طریقے سے بہت آگے کی بات ہے. سب لو لیٹر، یا یہ بالکل ایسی ہے کہ میں لکھ کے دے دیا ہے. یہ میں نے اس پہ میں نے دیکھا ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں نا ٹک ٹاک، تو وہ چور آ جاتے ہیں. باہر کی سٹوری ہے، وہاں پہ تو نارمل چیز ہے. تو وہ چور جیسی گن ایسے کرتا ہے نا، کہتا دے دو جو بھی ہے تمہارے پاس، تو وہ لڑکی اپنا پرس ابھی پکڑانے لگتی ہے، ساتھ پہ دیکھیے لڑکا دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. تو مطلب یہ وہ والا پیار ہے. تو ایبسولوٹلی آپ گھر پہنچے، آپ کی وائف کی طرف آپ کا دھیان نہ ہو، آپ کو پتا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور وہ کہیں گے کہ آپ آفس کا کام آفس میں چھوڑ کے کریں. آپ کی وائف آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، کھانا کا آپ کھا رہے ہو اور اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو، تو آپ کہیں گے کیا ہو گیا، مطلب یہ کچھ، مطلب آپ کہاں پہ ہو، رائٹ؟ ایگزیکٹلی یہ اب اس سے آگے ہے جو ہم، جس پہ ساری زندگی لوگ کھپ رہے ہیں. اچھا لوگ نالج گین اس لیے کر رہے ہیں کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے. اینڈ بہت سے علماء کے بعد میں ریگریٹس آتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی قرآن کی گرامر، ہم نے دین کے ایشوز کے اوپر کام کیا، کاش میں اللہ کو سمجھنے پہ ٹائم لگاتا تو میری سے محبت ہو جاتی. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی مسلک میں جا کے پھر ہم جب اس سے آگے بڑھیں، اخلاقیات پہ بڑھیں، اپنے دل پہ آئیں، تو یہاں پہ ایکچولی میں یہاں پہ آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ دین کیا ہے. اور یہ پریزنس گین کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں، یہ بہت ضروری ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے مجھے پہچانا. اب ہم اس پہ بات کر رہے تھے، رائٹ؟ اب اپنے آپ کو پہچاننے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگی ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ الستو بربکم، جو وعدہ مجھ سے کر کے آئے تھے کہ ونفختہ من روحی، کہ جب میں اس پہ اپنی روح ڈال دوں گا. آپ امیجن کرو کہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پڑی ہے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسلام کیا، سب نے جواب دیا. آدم علیہ السلام ہمارے والد کھڑے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ملین ٹریلین فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. یار کیا سین ہوگا، وہ آنر کا کیا لیول ہوگا. اور وہ اسٹل عاجز ہے، الحمدللہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک وہاں پہ کھڑا ہو سجدہ نہیں کر رہا. پیچا ادھر سے سٹارٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایونٹ کیوں کروایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا فرشتوں کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ کی ایبلٹی بھی ہے، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بڑی دفعہ ڈسکس کیا کہ میں ہی ہوں شاید اتنا غریب کہ اللہ سے بات چیت نہیں کرتا، فرشتے بات چیت کرتے، شیطان بھی اللہ سے بات کرتا. ایک میں ہی ایسا گیا گزرا ہوں کہ مجھے اپنے رب سے بات کرنی نہیں آتی. تو اب سامنے کھڑا اور کہتا میں نہیں مننا، میں آگ سے ہوں اور یہ ہلکا ہے بہت میرے سے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں اس کے دل میں کیبر تھا. اور یہ جو ہمارا سپرفیشل نالج ہے، میں ریسنٹلی ایک آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کروں کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے احادیث کی کچھ بکس لی اینڈ ان کو اسٹڈی شروع کر دیا. اینڈ ایونچولی وہ تو سیکھا سمجھا تھا، اور اس کی پہلے تربیت ہوئی بھی تھی الحمدللہ اس کو. اچھا دیر از این پوائنٹ آف ویو ٹو کنڈکٹ دا اسٹڈی. میں نے انجینئر بننے کے لیے بک پڑھنی، میں نے میتھمیٹیشین بننے کے لیے بک پڑھنی،
میں نے مزہ لینے کے لیے بک پڑھنی ہے. یہ پوائنٹ آف ویو نہ ہو تو وہ بک آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی. میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، معرفت، دوستی جاننے کے لیے قرآن اور دین سمجھنا ہے. یہ پوائنٹ آف ویو آپ کو جب ملے گا دین یو آر سیف ٹو انٹر الون. ورنہ کیا ہوا کہ جب دوستوں نے اسٹڈی کی خود سے قرآن اور حدیث کی، دیٹس پرفیکٹ، لیکن اس کے بعد وہ یوٹیوب پہ گئے اینڈ جو بھی عالم اس مسئلے کے اوپر بات کر رہا ہے، یوٹیوب پہ تو فلیٹ ارتھ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ تو راؤنڈ ارتھ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں ڈاکٹر اسراق کے اگینسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حق میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ایوری ون از سو کنونسنگ. آپ جب کسی کو یوٹیوب پہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ایک اوپینین یا بلیف بن گیا ہوا ہے کہ جو بندہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے نا، تو اور وہ میں اس کو وہ آن ایئر کوئی بات کر رہا ہے تو کاؤنٹر آرگیومنٹ تو اس وقت ہوتا نہیں، اینڈ میں اتنا کیپیبل ہوں نہیں کہ میں جج کر سکوں. تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک آٹومیٹیکلی ایک فیلنگ ہے کہ جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے وہ صحیح ہے کسی لیول پہ، کیونکہ میرے پاس میری اپنی بیس تو ہے نہیں. تو اس اسٹڈی میں کیا ہوا کہ کچھ دوست واقعی میں ریجڈ ہو گئے، اتنے ریجڈ ہو گئے کہ لٹرلی لوگوں کو انہوں نے مارک کرنا شروع کر دیا. اینڈ انہی بکس کو پڑھنے والا ایک اور دوست، مطلب اب ایک کچھ دو دوست کمرے میں ہیں اور ایک بندہ جو ہے نا وہ باقاعدہ کسی ترتیب سے پڑھ رہا تھا کہ وہ بیعت ہے، تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرا، اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ بھئی اب تم سیرت النبی پڑھو، پھر اس کو کہا گیا اب تم قرآن کمپلیٹ کرو، اور وہ اس میں سے الستو بربکم، اپنے نفس کی معرفت، روح کیا ہوتی ہے، قلب کیا ہوتا ہے، وہ یہ پوائنٹ دیکھ رہا ہے. دوسرا بندہ اس بیس کے بغیر جب اس میں گھسا تو اس کے پڑھنے کے بعد وہ اتنا ریجڈ ہو گیا کہ اس کو اپنے ارد گرد کی فیملی ممبر کافر لگنے شروع ہو گئے، لٹرلی لڑائی پڑ گئی اس کی فیملی میں. اب وہ کیس پہنچا، جب وہ کیس پہنچا تو وہ پھر یہی سمجھ آیا کہ وداؤٹ اے پراپر پوائنٹ آف ویو اب ریلیجن میں جب جم کر دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں قرآن پڑھنا نہیں، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ویو سے نہیں پڑھ رہا، میں نے وہ ویو جاننا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کو جاننے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میری مرضی اور انا میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. کیونکہ جس وقت قرآن میں بات آئے گی نظریں نیچی کر لو اور میں زنا کے اوپر آپ کو سزا دے دوں گا اور قوم لوط نے یہ کیا، وہ جو بھی بندہ سن رہا ہوتا ہے، آج کل بد نظری کتنی زیادہ ہے انٹرنیٹ پہ، وہ بندہ تھوڑی دیر میں کہتا ہے یار یہ تو میرے اوپر کا کام ہے، میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ہاں اوکے ویری نائس. استغفر اللہ. اور دوسرا میں نے وہ کوئی کسی عوام کے حوالے سے باقاعدہ فتوی کا پورا حوالہ دے کے بتایا کہ اگر آپ کسی خاتون کو پیسے دے کے اس سے برا کرتے ہیں اس کا کیا؟ ویری نائس. استغفر اللہ. مطلب یہ تو اوپن چیک دے دیا نوجوانوں کو. بزنس اپرچونٹیز. ویری نائس. اس نے پڑھ لیا ایک دفعہ سن لیا اب وہ کہے گا کہ کسی چیز کو کانسیپٹ کو ہم نے بٹھا لیا وہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی آ کے آپ کو گالی دے دے نا آپ تو اسٹرانگ ہوتا ہے آپ سن لو جب ماں باپ کو گالی دے گا آپ کو غصہ چاہیے لیکن اتنا اسٹرانگ ہے کچھ نہیں ہوتا. سوشلی بھی ہم میں اتنا ڈفرینس ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کچھ یہاں ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے ہم بولے لگے ہم کون ہو سکتے ہیں. لیکن کہیں پہ آپ کے نبی کو اللہ کے ذات کے بارے میں بات کر دیں تو ہم لوگ موسٹلی سب کچھ چھوڑ چھاڑ ابل پڑ جیسے سب پورشن آف برین یا کوئی بھی چیز ہم نے بٹھائی برین میں ان کی اپنی سینسٹیوٹی کے لیول تو وہ کچھ ایسی جگہ جہاں پہ ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر باقی ساری چیزیں جو مسئلہ ہے ختم ہو جاتی ہیں. ہم سپورٹنگ اینی وائلنس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کسی چیز کو کانسیپٹ کو بلیو کر لیتے ہیں لائک میجورٹی آف پیپل جو اس کانسیپٹ کو بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز فلیٹ ہے. ٹھیک ہے آپ کو فنی ٹپس بھی آتے ہیں اس میں کیا فلیٹ ہے بتایا جائے. ٹھیک ہے یا ویری اسٹریٹ جس میں ہم اور بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ ہے انسان جو ہے آدم علیہ السلام سے بنے اور دعوت کرتا ہے
वो जनाब जो एवोल्यूशन, जिसके दिमाग में एवोल्यूशन बैठी हुई है उसको कन्विंस नहीं कर सकते उस पर, हाँ इट्स डिफिकल्ट, तो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग से बन के आता है, करेक्ट, ठीक है? और हम जो मोस्टली मुस्लिम जो है जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है वो उसको नहीं करते। इस तरह के बंदे को मेरी अच्छे जहन में उसको मैं ये फतवा दे दूं और एकदम उसके दिमाग में अगर बैठ गया ना, तो वो चल पड़ेगा। मैंने किसी दिमाग पहले कबूल है हाँ बैठ गया, फिर उसके पैसों को रोक नहीं सकते। करेक्ट, यही बात है। वेल रीइंफोर्स, वेल एडेड। तो इसी तरह वो मेरे जो दोस्त की बात बता रहा हूँ, फिर उसके साथ जब हम बैठे तो वो मेरे शेख से भी वो मामला डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा भाई आप ये इसको छोड़ के कि कौन हाथ सीधे हाथ से पानी पी रहा है, कौन उल्टे हाथ से पानी पी रहा है, किसने नाखून जुमेरातों काटे हैं, किसने नाखून नहीं काटे, व्हाट अबाउट गुस्सा, व्हाट अबाउट हसद, व्हाट अबाउट दरगुजर, व्हाट अबाउट सबर, व्हाट अबाउट मतलब आजिजी, मतलब बस खुशू खुजू, व्हाट अबाउट आप लोगों के लिए आसानी करना, किसी का दिल ना तोड़ना। तो क्राइटेरिया तो ये है, आप किधर जा रहे हो। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ वहां पे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा इवेंट होगा ये। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो था ना, मुझे पता था इसके दिल में किबर है। कुरान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान की अल्लाह की बातें, अल्लाह के कलाम है ना। तो उस टाइम पे उसको ये बात समझ नहीं आई। वो ये समझ रहा था कि जैसे मेरे पास नफ्स है, आदम के पास भी नफ्स है। तो उसने कहा कि जो मैं देख रहा हूँ, ये जिनों के अंदर जो हाल हुआ है नफ्स के साथ, तो लड़ मर रहे हैं दुनिया में। पावर की लड़ाई थी, उससे पहले भी अगर आप जाते हैं तफसीर में, तो जिनों से पहले कुछ बिन थे तफसीर में ऐसे। और फिर वो और उनकी पहले कोई वो उनकी एंडलेस लाइफ होती थी, फिर अल्लाह ताला ने उनकी लाइफ सेट की, लेकिन फिर भी वो फसाद कर रहे थे। फिर उसके बाद जिन आए, द मोर बेटर क्रिएशन। लेकिन फिर जिन भी एक सर्टन टाइम के बाद फसाद में पावर के लिए लड़ पड़े, क्योंकि ये हाई एनर्जी क्रिएशन है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो अपना शो स्टॉपर था, द मोस्ट बिलवेड, जिसको अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने से पहले बहुत देर अपने ज़हन में सोच रहे थे, मैंने तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। आप कभी अपने बच्चों के छोटे छोटे हाथ देखें, प्यारे। आप कभी यही जो अपने घर में जो बूटा होता है उसके पत्तों को हाथ लगा के फूलों को देखें, यू विल फील दी डेलीगेसी। आप कहेंगे यार कितना प्यारा दरख्त है, कितना प्यारा पत्ता है, बच्चे के कितने प्यारे हाथ है। अल्लाह ताला लिटरली कह रहे हैं कि तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। तो आप कभी नोट करें कि आपके इस हाथ के ऊपर इसको देखें, आप नोट करें कि कितना आपको अच्छा लगेगा, आपको पता लगे कि आपकी एक एक उंगली, ऑफ कोर्स वो तो आदम अलैहिस्सलाम थे, आपकी एक एक उंगली, आपके एक एक कर्व्स कट, ये आपके मालिक ने बनाया। तो उसमें कितना प्यार है। हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम, तौरात, राइट, जन्नत, अल फिरदौस, और एक और चीज है कि जो अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाई, राइट। अब वो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो कटिंग एज था, अच्छा अज़ाज़ील क्या समझ रहा था कि जैसे मैं नफ्स के साइड इफेक्ट्स देख रहा हूँ, वैसा नफ्स इसमें भी है, तो मैं तो इनको टेकअप कर लूंगा, मैं इनको गुमराह कर दूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, एक पार्ट है, वो जो आपके नेक और मुखलिस लोग होंगे ना, मुखलिस प्योर, एक ऐसा डोमेन था जो उसकी हद से बाहर था, वो डोमेन सोल का था। उस लेवल पे जब आप नफ्स का तस्किया कर लेते हैं ना, जब आप नफ्स का तस्किया कर लेते हैं, उसको कहते हैं लतीफ़ा नफ्स का तस्किया, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के जिक्र, और एक जो मक्का का प्रोसेस था पहले 13 साल का, तस्किया नफ्स का प्रोसेस था, मारे खानी है, बोलना नहीं है, सब्र करना है, माफ करना है, वो प्रोसेस था। अच्छा, हम लोगों को सीरत नबी, अल्लाह की कसम, अगर पता हो ना, तो हम लोगों के बहुत से सवाल ऑटोमेटिकली एड्रेस हो सकते हैं, हो जाएंगे कि यार कितनी हिकमत के साथ अल्लाह तबारक तआला ने नमाजें दी, कितनी हिकमत के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़नी छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को हम उस तरह से डेवलप करें। अब उस तज़किया नफ्स के प्रोसेस के बाद आपको इतना नॉलेज अल्लाह की ज़ात अता कर देती है कि आप जब आप एटलीस्ट जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मैंने जो बुजुर्गान दीन है उनसे ये बात समझी है, अपने शेख से भी, कि जब आपका नफ्स का तज़किया हो जाए तो आप एक सर्टन लेवल पे आ जाते हैं अल्लाह के कुर्ब में। कुरान में नहीं आता या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, मेरे बंदों में शामिल हो जा। और फिर उसके बाद जो आलिम नासूत है पूरा, इसकी तमाम जितनी भी रीडिंग्स हैं, आप अपने ख्वाब में, ख्याल में आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नफ्स के बाद अगली चीज क्या है? कल्ब। अब जिसका कल्ब ओपन हो जाए, शक के सदर हो जाए, तो उस कल्ब के अंदर आलम मलकूत, मलाइका, जन्नत और इन तमाम चीजों की एक्सेस और विजन्स उसको अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, येट अभी भी मामला आगे नहीं बढ़ा। कल्ब के आगे जो रूह है, लतीफा रूह,
جس وقت انسان کو روح کی ایکسیس ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، الستو بربکم کا جو وعدہ تھا، جب وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اس کانسیپٹ کا، پھر ان تمام کے ساتھ مقصد کیا تھا، اس تمام نالج کا، اس تمام صفات کے نالج کا مقصد کیا تھا کہ ذات تک پہنچے گا یہ واپس۔ اب آپ نوٹ کریں، ہم ابھی بات کر رہے تھے نماز کے طریقے کی، ابھی بات کدھر چلی گئی ہے؟ ذات پہ چلی گئی ہے بات۔ پہلے کے بات چل رہی تھی مسلک، اور اس سے باہر نکلے تو ابھی آپ دیکھیں ہم کدھر پہنچ گئے ہیں۔ صرف قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں سوچنے والوں کی نشانی ہے۔ تو وہ جب میں نے روح ڈالی اس کے اندر، اب یہ روح آئی تھی اپر ریلمز سے، اور اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک میں ہوں، اور یہ دنیا میں نے آپ کو دیا ہے، میں نے آپ کو ایک راؤنڈ دیا ہے، اور اگر آپ گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ ایک چھپائے ہیں، اور آپ دنیا میں ہی آپ کا عمل رہے گا۔ لیکن یہ جو میں نے ہائر ریلمز بنائے آسمانوں سے مراد قرآن میں بعض کا جب اللہ بار بار فرماتے ہیں رب الارضی و رب السماواتی و رب الارضی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہنے کا مطلب یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر ایسی ایبلٹیز دی ہیں کہ جن کے تھرو آپ آسمانوں سے بھی آگے نکل سکتے ہو۔ اور اب وہ ہے فعرف من، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فعرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ نفس کا مطلب پہلے اس کو پاک کیا، صبر کیا، صحبت میں بیٹھا، پھر اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے اس نے سمجھا لائف کا پرپس، پھر وہ آف کورس قرآن اور حدیث کے مطابق ہی بتا رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جناب تصوف کے نام پہ جو پرابلمس چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، وہ جو 2 نمبر پروگرام ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، اس نے قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے لیے جو طریقہ تھا نا، دیٹ شریعت، لیکن اصلاح قلب کے لیے، آپ کی انا مارنے کے لیے صحبت بہت ہیلپ کرتی۔ جیسے میں ابھی اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کا دل کر رہا ہے ابھی چائے پینے کا، میرا دل کر رہا ہے کافی پینے کا، تو وہ میں ان کے ساتھ چائے پیوں گا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی مرضی چھوڑ دوں گا۔ جو آپ کی ٹیچر کا دل کر رہا ہے وہی کر لیتے ہیں، تو آپ کو ایبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی پریزنس میں اپنی مرضی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی لیٹر آن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو یو ہیو دا ایبلٹی کہ یار نو میں یہ ریسپیکٹیبل ہے، ان کے لیے میں نے اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کرنا۔ لیکن اگر کوئی بڑا کوئی بے باک قسم کا بندہ ہو، کبھی جی میں تو اپنے ابو کے سامنے بھی بیٹھ کے سگریٹ پینا ہے، اور نہیں جی نہیں میں تو ایویں روٹی کھانی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بے ترتیبہ ہے، وہ تھوڑا سا جانور ٹائپ ہے، تربیت نہیں اس کی۔ تو اب آپ نوٹ کریں کہ یہ جو سول اللہ نے ہمارے میں ڈالی، آپ کا نفس کا پاک ہونا، اس کے بعد آپ کے دل کا کھلنا، جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا صدر کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب صدر کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں وہ ہائر ریلمز کا نالج آپ کے پاس آتا ہے، اینڈ دین وہ نالج پرپس نہیں ہے، معرفت اللہ کی پانے کے بعد ذات تک پہنچنا۔ ایک سرٹن ٹائم تک میں یہ سمجھتا رہا کہ معرفت الہی سب کچھ ہے، اور بعد میں پتہ لگا اس سے آگے ذات، معرفت سے آگے ذات، یار مجھے آپ چاہیے ہو۔ I know your property, I know your laws, I know the sciences ins and out, the keys and treasures, excellent, but I need you۔ اب یہ بہت بڑا ایک میرے اور آپ کے لیے ایک کرائٹیریا اور مشن تھا کہ جب ہم نے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ اب ہم ڈائریکٹلی قرآن پہ آ جاتے ہیں، باقی باتیں چھوڑ دیں کہ فلانے بزرگ نے کیا کہا، فلانے بزرگ نے کیا کہا، ہم ڈائریکٹلی قرآن پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بنایا، اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جب سب کو بنایا تو سب پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ 1 to 1 ہم سب کی ہمارے رب کے ساتھ ڈیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی دونوں کانسیپٹس بتائے۔ ہم نے کہا جی یس ڈونٹ وری، ہم مینیج کریں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ دنیا میں جاؤ گے اور وقتی طور پہ آپ بھول جاؤ گے، اپنی نشانیاں بھیجوں گا، لیکن آپ کو میں اپنی فطرت پہ بنا رہا ہوں، آپ کو عقل دے رہا ہوں، آپ کو دل دے رہا ہوں، آپ کے اندر اپنی سول ڈال رہا ہوں، اپنا ایک خاص عمر ڈال رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، ہینڈل ہو جائے گا۔ پھر آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، اب چیلنج کس کے لیے ہوگا؟ اب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا رب کو دیکھا تھا؟ کیا رب سے ملاقات ہوئی تھی؟ وہ آنر شاید صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا، وہ آنر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا، رائٹ؟ لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ سے بات چیت ان کی ہوتی تھی الہام کے تھرو۔ ہر بندہ الہام ایک ایسی ایبلٹی ہے جس کے ساتھ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اچھا یہ اب الگ کرائٹیریا کہ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں یا شیطان ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے اور پھر ان کی اولاد جب آگے آئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے اوپر سے ہمیں کچھ پرانی میموریز شیئر کرنی شروع کر دی۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم آپ کی بات مانیں گے،
پرانے جنم میں. وہ جنم 1 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دیٹ واز دا فرسٹ کریشن, اور اس کے بعد ہمیں سلا دیا کیا دیٹ واز دا فرسٹ موت. موت از ناٹ دی اینڈ, موت از دا شفٹ آف دیٹ فیز. اس کے بعد راؤنڈ 2 میں ہم دنیا میں آئے, اور یہاں پہ ایک کتاب کا کنسیپٹ ہے, ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا, کہ جو پرانے وعدے تھے, جو میری سول کے اندر جن کی وزڈم ہو سکتا ہے اویلیبل ہو, مطلب کہ جب میں اللہ کے ساتھ تھا اس وقت کے جو وعدے تھے میری اور میرے رب کے درمیان میں, وہ چھپے ہوئے ہیں کہیں اس کے اندر. اور وہ جب باتیں میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہوں, قرآن کی وہ باتیں سنتا ہوں, تو اور اگر میرا من اور خواہشات ہیوی نہ ہو, اور میں میرا دل صاف ہو, میری خواہشات مجھے پل نہ کر رہی ہوں, میں نہ تکبر میں ہوں اور نہ میں خواہشات کا مالک ہوں, تو اس سے آہستہ آہستہ میرا قلب وہ نور جو بارش ہوگی, نور کی بارش ہوگی, اس کے سہارے آہستہ آہستہ ان میموریز تک پہنچنا شروع کر دے. اینڈ دین یہ دوسری زندگی ہے. اس دوسری زندگی کے بعد جیسے ہی وہ قبر میں پہنچے گا تو دین ریوارڈ سٹارٹ ہو جائیں گے. قبر تیسری زندگی نہیں ہے, دیٹس دا ریزلٹس ایکچولی. تو اب اگر میں اور آپ قرآن جب گو تھرو کرتے ہیں, پہلے نفس کا تزکیہ ہوا, وہ پوائنٹ آف ویو ملا کہ کس پوائنٹ آف ویو سے میں نے قرآن پڑھنا سمجھنا ہے, اللہ کی محبت کے لیے, اپنے دوست کو پانے کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی, ان کو میرے سے ملنے کی امید ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک دن میرے سے ملاقات ہوگی, یہ تو بھول گیا. اچھا, پھر بار بار قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو جھوٹا خطا کار ہے نا, اس کی مطلب ڈفرینٹ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اس جھوٹے کی پیشانی جو ہے نا میں پکڑ کے کھینچوں گا. مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے اس جھوٹ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ ریالٹی جاننے کے بعد, جیسے اہل کتاب ہیں, اہل کتاب کے بعد تمام نشانیاں تھیں کہ یہ پروفٹ سچے پروفٹ ہیں, رائٹ, تمام نشانیاں تھیں, لیکن وہ لوگوں کو سچ جاننے کے بعد بھی جھوٹ بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹ غلط ہے. دیٹس ون اوپینین. سیکنڈ اوپینین ہے, اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں وہاں جا کے آپ کا ہی رہوں گا, لیکن جب یہاں کی تام جھام دیکھی تو یہاں اس کا دل لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, مجھے کچھ کہہ کے آیا تھا, یہاں پہ آ کے کچھ کر رہا ہے. اب یہ چیز جب آپ قرآن بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے, کس وعدے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا اور یہاں پہ آ کے مکر گیا, تو یہ جھوٹا خطا کار ہے, اور اوپر سے اکڑ رہا ہے, انا باز ہے, اور خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے. تو وہ جو وعدہ میرے رب کے ساتھ تھا, وہ وعدے کی تک پہنچنا قرآن کے تھرو, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے, پھر یاد کرنا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا کبھی, اور پھر یہ یاد کرنا کہ میں دوبارہ اس کے پاس جانے والا ہوں. دیٹس دا عقیدہ آخرت. یہ وہ معرفت ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہو, اپنی انا چھوڑ دیتے ہو, اور پھر اس کی یاد میں لگ جاتے ہو, پھر آپ دین سیکھنا شروع کر دیتے ہو. دین کا مطلب وہی سیدھا راستہ, اور اس پہ آپ کبھی موو نہیں کر سکتے اگر آپ کا دل اس سے نہیں لگا, کبھی موو نہیں کر سکتے. وہ بحثوں میں, جیسے بھی ہم ڈسکشن کے سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ نماز کے طریقے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, نماز دل سے پڑھا جانا, اس پہ محنت ہی نہیں ہے, تعلق پہ محنت ہی نہیں, پریزنس ہی نہیں ہے نماز کے اندر. تو آپ کا تعلق کیسے بنے گا, آپ کی عبادت کیسے ہوگی, آپ کو ریفریشمنٹ کیسے ملے گی, آپ کو سکون کیسے ملے گا, اور پھر لائف میں آپ پرابلمس کریٹ کریں گے اپنے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی. اینی ہاؤ, تو اب یہ جو وعدہ اس کے ساتھ تھا, اس کی معرفت کا ہونا, اپنی معرفت ہونا کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی مرضی کے اوپر مجھے چلنا ہے. پھر یہ 2 لائفس ہیں, اس کے بعد آخرت کا دن آئے گا, پھر آخرت کے دن میں گریٹنگز ہوں گی, اور پھر مجھے اللہ سے دوبارہ ملنا ہے. یہ وہ اپنی معرفت ہے, یہ وہ اپنے نفس کو پہچاننا ہے کہ یہ ایک شیطان ہے, اور میرے اندر ایک ہائر چیز بھی ہے, قلب, روح, اور اللہ کی دوستی, اور وہ اوپر کی دنیا جہاں سے میں آیا ہوں, وہاں کی میری میموریز. جو لوگ اپنے من کو مار جاتے ہیں, اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں, اپنے نفس کو ٹرین کر لیتے ہیں, اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیتے ہیں, وہ لوگ ان میموریز کو ریکال کر لیتے ہیں, اینڈ دین ان کو حکمت, ہدایت, علم عطا ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. تو یہ ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے, جو ہماری یہ جو ڈسکشن کا سٹارٹ ہوا تھا, کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جس کو اپنی پہچان ہو گئی اس کو میری پہچان ہو گئی. لیکن سائنٹسٹ لوگ, انجینئر, ڈاکٹر لوگ کتنا جانتے ہیں باڈی کے بارے میں, لیکن ان کو پہچان کیوں نہیں ہو رہی, اور اگر پہچان ہوگی تو ان کے عمل میں چینج کیوں نہیں آ رہا؟ یہ پہچان نہیں ہے, یہ صرف انفارمیشن ہے. وہ ابھی یاسر نے بالکل کریکٹلی کہا کہ انفارمیشن از سم تھنگ ایلس اینڈ علم از سم تھنگ ایلس. علم کا مطلب ہے قرب حاصل کر لینا, جانکاری لے لینا اتنی کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں, لیکن میں اگر اس کے قرب تک نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے, دیٹس اے برڈن.
that's a burden. تو that's the مطلب ریزن کہ کیوں کہا گیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو تو دین آپ اپنے رب کو پہچان لو. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اور ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ میں سون آپ کو اپنے اندر اور آفاق میں اپنے ارد گرد کی نشانیاں دکھاؤں گا. تو چلو اپنے اندر کی بات تو آپ چھوڑ دیں، بٹ اس سے بھی لو لیول اگلا ہے، آنکھیں کھول کے سورج چاند زمین آسمان تو دیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں سوچ لو. اس پہ بھی دھیان نہیں، اپنے اندر پہ بھی دھیان نہیں. دھیان کس پہ ہے؟ خواہشات پہ، مزوں پہ. اینڈ یہاں پہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوری، پھر میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور یہ وہ نالج نہیں ہے جو ہم بکس میں لے رہے ہیں، سائنٹیفک نالج. یہ وہ نالج نہیں ہے جو معرفت عطا کرے گا. یہ آپ کو ملے گا نیک صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ کو یاد کر کے، پھر آپ کی لائف اور قرآن کو گو تھرو کر کے. اگر ہمیں یہ مل جائے تو یہی ہم ڈھونڈنے آئے تھے یہاں پہ. جس نے یہ پا لیا وہ مشن اکمپلشڈ. جس نے نہ پایا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ چپاہوں کی طرح. خیر نہیں آؤ. جس نے اپنے آپ کی معرفت کو حاصل کیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنے ارد گرد غور کیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور پھر رب کو پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسے یاری دوستی، محبت، بات چیت، اس کا بندہ ہو کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر دیتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو نفس کی بات مانتا ہے. اس کا مفہوم ہے. تو اپنے نفس کو تابع کر کے اپنے دوست کو پہچاننا اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا، تو پھر پوری زندگی عبادت بنتی ہے. پھر کمانا عبادت بن جاتی ہے، پھر بیگم، بیوی، بچے، ہسبینڈ عبادت بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا، مقصد کو نہیں پہچانا، تو پھر کیا ہے کہ حساب دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپیوٹر جو تھا جو میں نے بنایا ہے، یہ کمپیوٹر نے صحیح کام نہیں کیا. پھر یہ میرے لیے ایک مطلب کیا کہتے ہیں، میں کوالیفائی نہیں کر پایا. تو ہمارے پہ جو رسپانسبلٹی ڈالی گئی وہ یہی تھی. ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جائیں گے اور ہم آپ کے بندے رہیں گے. لیکن اگر ہم یہاں پہ آ کے دنیا میں مصروف ہو گئے اسی رزق کے پیچھے جو اس نے ہمیں دینا تھا. اب یہ ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ رزق میں کیا کیا آتا ہے. 1-2-3% ہوگا جو پیسہ ہم کما رہے ہیں، باقی رزق سے مراد اور بہت سی چیزیں، اور بہت سی چیزیں. ایگزیکٹلی. اولاد، تندرستی، دل کا سکون، عاجزی، انکساری، خشوع خضوع، ایمان، حیا، یہ تمام رزق ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ میرے قلب کو چاہیے ٹو گرو دیز اخلاقیات. تو وہ یہ تمام اس نور کا پارٹ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے گا، جو رحمت کی بارش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو یاد کرنے سے، اس کے بارے میں سوچنے سے، اس صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اپنے حبیب کی معرفت عطا کرے اور ذات عطا کرے، اور ہم اس مقصد کو پا کے اس کو انشاءاللہ آگے پاس آن کرنے والے بنے انشاءاللہ.